سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یار بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نگاہ مرشد سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بالکل، اگر پیر کامل ہے تو اس کی نظر، اس کی صحبت بھی اثر تو رکھتی ہے۔ سب سے پہلے میرے بھولے بھائی، اس بندے کے سامنے رونا بند کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا کہ تم اس کے سامنے رو کے اپنی جو ہے وہ دل کی بات کرو اور یہ تمہاری تقدیر ہے، تمہارا نصیب بدل دے۔ یہ میرے بھائی اپنی مدد نہیں کر سکتا، یہ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، اپنے بچوں کے نصیب تقدیر کو نہیں بدل سکتا، آپ کی تقدیر کو کیا بدلے گا؟ آخرتی معاملات میں پیغمبر جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں گے اپنی امتیوں سے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، کہ بھائی اللہ اس ٹائم بہت غضب میں ہے، ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہے۔ صرف ایک واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے گزارش کریں گے، اور تم ان کے دین کو چھوڑ کے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جو کہ ایجنسی کے لوگ ہیں، تمہیں صرف لوٹنے کے لیے آئے ہیں، لوٹ مچا رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ، فاروق اعظم کا گستاخ، حضرت عثمان غنی کا گستاخ، حضرت امیر معاویہ کا گستاخ، حضرت وحشی کا گستاخ، حضرت اما عائشہ کا گستاخ، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بکائی کہہ رہے ہیں کہ ویشی کو بھی نہ ماننے والا ان کے حساب سے اسلام سے خارج ہے، مگر ان کے منہ سے مولا علی کا نام نہیں نکلا، اور یہ خود کو یہ لوگ سید کہتے ہیں۔ ارے چائنا مال، جو مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، وہ مسلمان کی تو بات چھوڑو، وہ تو نسل حرام ہے، وہ تو منافق ہے، حیضی بچہ ہے، اور سب کا تو نے نام لیا مگر مولا علی کا نام نہیں لیا۔ شرم آتی ہے، تو اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ تجھ کو ویسی پسند ہے جس نے اسلام لانے سے پہلے ہندا کے ساتھ میں منہ کالا کیا، جس نے سرکار امیر حمزہ کو شہید کیا، جو پوری زندگی شراب میں اپنی زندگی نکال دیا، آج ویشی تک پہنچ گیا مگر تو مولا علی تک نہیں پہنچا۔ سوچ تیرے ایمان کا کیا حال ہے۔ واہ جی واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ یقین مانیں کہ جب بھی مولا علی کا نام کسی بھی محفل میں لیا جاتا ہے دل کو بہت سکون ملتا ہے، بہت قرار ملتا ہے۔ اور ایک بغض علی کی سب سے بڑی میں آپ کو نشانی بتاؤں، جہاں بھی حضرت علی کا نام لیا جائے گا، جو ان کا ایک مرتبہ ہے، جتنا ان کا مرتبہ ہے، پیغمبروں سے افضل نہیں، اللہ سے افضل نہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کے منہ مبارک کو بند کیا ہوا دیکھا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ یہ پتھر مار رہے ہیں، کس کو؟ پتہ نہیں، ہر کوئی مار رہے ہیں، ہم بھی مار رہے ہیں۔ اچھا، مطلب کل کو لوگ اپنے منہ پہ چپیٹے مار رہے ہوں گے، اپنی بہن بیٹی کو زندہ جلا رہے ہوں گے، دفن کر رہے ہوں گے، تو تم محض اس وجہ سے یہ تمام کام کرو گے؟ اپنے آپ کو کاٹ پیٹ رہے ہوں گے تو تم محض صرف اس وجہ سے یہ کام کرو گے کیونکہ اتنے سارے لوگ کر رہے تھے تو پھر میں نے بھی سوچا میں بھی کر لوں؟ ہر کوئی پتھر مار رہا ہے، آپ نے بھی پتھر مارنا شروع بولتے ہیں اس میں شیطان ہے۔ اس میں شیطان ہے؟ کہاں سے آیا شیطان؟ کہیں سے آئے؟ یہاں پر لوگ اوپر طواف کر رہے ہیں اور نیچے یہ پتھریاں مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں شیطان ہے، اس کو ہم پتھریاں مارتے ہیں۔ ایک طرف طواف ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ پتھریاں۔ یہ وہ جگہ ہے، لوگ یہاں پر 7 چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہاں 7 چکر لگا کے نیچے جا کر شیطان کو پتھریاں مار رہے ہیں۔ آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ 7 چکر لگا رہے ہیں، آپ بھی یہاں آئے۔ یہ مرشد لال جب پرواز کرتے تھے نا تو واپسی ادھر آتے تھے، اسی وجہ سے لوگ یہاں 7 چکر لگا رہے ہیں۔ جی کیا ہوتا ہے 7 چکر لگانے سے؟ پتہ نہیں، لفظ لگاتے ہیں تو لوگ لگا رہے ہیں، طواف کرتے طواف کرتے ہیں۔ جی، یہ طواف کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ طواف کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ طواف کر رہے ہیں۔ یہ جہالت نہیں ہے، یہ ایک ایسی بدگمانی میں آپ لوگ پڑ گئے ہو کہ جو داڑھی والا، جو بوڑھا، جو بزرگ، جو ہمارے رشتہ داروں میں سب سے بڑا ہمارے آبا و اجداد کر گئے ہیں، ہم وہ کریں گے۔ یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے کر گئے بس وہی ٹھیک ہے، آگے ہم نے نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ رب کے مقابلے میں، اللہ عز و جل کے مقابلے میں، خانہ کعبہ بیت اللہ کے مقابلے میں آپ نے ایک ایسے بندے کی درگاہ کو افضل اور بلند و بالا بنایا ہوا ہے جس کے ایمان میں بھی شک ہے۔ کیا پتہ وہ مسلم تھا نہیں تھا، پتہ نہیں اس قبر کے اندر کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کوئی جانور دفن ہے، یا خالی ویسے ہی اس کو ایک بس اونچی عمارت بنا دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو جھکے سجدے کریں، طواف کریں، صرف روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک نہیں، اللہ کو کھلا چیلنج نہیں، یہ شرع بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کے اندر بدعت، خرافات اور اللہ رسول کے ساتھ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ تم پر عذاب نازل نہ ہو اور تمہیں پھر جنت میں سیٹ بھی فرنٹ ملے، اور تم عاشق رسول بھی خود کو کہلواتے ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کا رش ہوتا ہے پورے روڈوں پہ 12 روپے والے دیں
کہ ہم گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور جو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اس کا سر تن سے جدا نہیں ہوتا. نبی کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے، تو اس نبی پہ بعد میں بات کریں گے، صحابیوں پہ بعد میں بات کریں گے. جو اللہ ہے، جس ذات نے تمام کو بنایا، اللہ ہی کے لیے پیغمبروں نے جنگیں کی، قتال کیا، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جو کام پیغمبروں نے اللہ کے لیے کیا وہ کرتے ہیں. موت پڑتی ہے، مارو ایسے لوگوں کو لانتی ہوگا جو بیت اللہ کی طرح ہے، کسی بھی پاگل بوڑھے سٹھی ہوئے بوڑھے کی مزار کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خانہ کعبہ کے اور بیت اللہ کے مقابلے میں. لعنت ہے تمہارے ایسے عقیدوں کے اوپر. ہے نویں گل چنگی، افسوس ہے ایک گل میں کہنا تسی ڈب کے مر نہیں جاندے. اچھی گل سی، نبی نہیں سمجھ آئی، نبی نو اپنی امت نال پیار نہیں سی، تسی بڑے خیر کھانے. مطلب کی ہے؟ صرف کھانا پیا. لایا تسی انہاں مولویوں نو قسم دے دیو کہ ختم پڑھنا، قرآن پڑھنا بخشنا بعد تانوں دینا کوئی نہیں، نہ فروٹ دینا نہ کپڑے دینے، دعا کر کے چلے جاؤ. جی اگلی باری آگت کدی نہ کٹ رولا تو سارا کھان پین. افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن نبی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی الاسلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی الاسلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں. لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا، وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. جو شرک کرے گا وہ نہیں بچنے والا بھائی، سیدھی سی بات. 18 انبیاء کا نام اللہ نے لیا ہے سورۃ الانعام میں، بائی نیم مینشن کر کے نہ اینڈ پہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. پھر اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. حالانکہ انبیاء نے شرک نہیں کرنا، سمجھانے کے لیے بات کی کہ اگر انبیاء سے میں ایسی بات کر رہا ہوں تو باب دشائی کوئی نہیں، یہ بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ. ذہن میں رکھیے گا، شرک کوئی نہیں جمع ہونا. مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، مرشد ہمارے دیس میں دیوس آ گئے، مرشد سبھی شریف شرافت سے مر گئے، مرشد ہمارے ذہن گرفتار ہو گئے، مرشد یوٹیوبرز بھی بازاری ہو گئے. مرشد ہم کیا روسٹ کرتے حریف کو، مرشد ہمیں تو ان یوٹیوبروں سے فرصت نہ ملی. مرشد ہمیں کوالٹی نہیں چھپری کانٹینٹ دیا گیا. مرشد صحیفوں کے نتائج کہاں گئے، مرشد ہمارا تو معاشرہ برباد ہو گیا. مرشد پہلے غیر کے آنے پہ گھر کی عورتوں کو پردے میں بھیج دیتے تھے لوگ، مرشد اب خود ماں بہنیں بیویاں دکھا کے کہتے ہیں ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. مرشد ہم پہلے ہی باحیثیت قوم برباد تھے اور یہ ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں. مرشد اینا دے بھونکن تے کوئی شے ہی نہیں بچی. مرشد یہاں بے حیائی آگے نکل گئی اور پارسا حیا کے پیچھے بھاگتے رہے. مرشد میں لڑ نہ سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کر برائی کا حامی نہیں بنا. مرشد کسی یوٹیوبر سے کوئی گلہ نہیں، اپنا معاشرہ ان کو مشہور کرنے والوں کی وجہ سے مر گیا.